ادب گاہست زیر آسماں از عرش نازک تر، ادب گاہست زیر آسماں از عرش نازک تر، نفس گم کردمی آید جنید و بایزیدی جا، نفس گم کردمی آید جنید و بایزیدی جا، اور ہزار بار بشویم دہن سے مشک و گلاب، ہزار بار بشویم دہن سے مشک و گلاب، ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبیست۔ اور کسی نے بڑے ہی پیارے انداز میں کہا تھا، یا صاحب الجمال و یا سید البشر، یا صاحب الجمال و یا سید البشر، من وجہک المنیر لقد نور القمر، لا يمکن الزنا کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ۔ تو ایک قصہ مختصر، پھر ہم اس بات کو اس انداز میں بیان کرتے ہیں کہ ہر ابتدا سے پہلے، ہر انتہا کے بعد، ارے ذات نبی بلند ہے، ذات خدا کے بعد دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد، میں سب کو مانتا ہوں مگر زندہ باد، ماشاءاللہ، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد۔ عزیزان گرامی، سب سے پہلے میں گلدستہ تہنیت اور ہدیہ تبریک پیش تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت حضرت مفتی روشن رضا صاحب ازہری، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ سب سے پہلے میں گلدستہ تہنیت اور ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں جناب محترم عزیز باوقار قمر الدین صاحب قبلہ کی بارگاہ میں، جنہوں نے بڑے حوصلے اور جذبے کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اس پاکیزہ محفل کا انعقاد کیا، اور جس بچے کے ختنے اور عقیقے کے موقع پر انہوں نے اس تقریب کا انعقاد کیا ہے، ہم بارگاہ سمدیت میں دعا کرتے ہیں مولا اس بچے کے عمر میں عمر میں اقبال میں سربلندی عطا فرمائے، اور انہیں دونوں جہان کے مصائب و مشکلات سے حفظ و امان عطا فرمائے۔ عزیزان گرامی، آج جو ہمارے اور آپ کے حالات ہیں اور ہمارے جو ملک کے حالات ہیں، ہم جن نامساعد حالات سے گزر رہے ہیں، ایسے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن حکیم کی صورت میں ہمیں ایک ایسی عظیم کتاب عطا فرمائی ہے کہ اس کتاب کے بارے میں خود نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں، اے میرے پیارے امتیوں، اللہ رب العزت نے تمہیں ایک ایسی کتاب دی ہے، تمہیں ایک ایسا معجزہ عطا کیا ہے، اور تم لوگوں کے بیچ میں ایک ایسا فیصل کی صورت میں اللہ رب العزت نے دستور حیات عطا کیا ہے کہ فیہ نبو ما قبلکم وخبرو ما بعدکم وحکمو ما بینکم۔ اس کتاب کی کوالٹی یہ ہے، اس کتاب کی خصوصیت یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کتاب میں تم سے پہلے جتنے لوگ پیدا ہوئے تھے، اللہ رب العزت نے سارے لوگوں کے حالات کو مکمل طور پر بیان فرما دیا ہے، اور تمہارے بعد جو لوگ دنیا میں آنے والے ہیں اللہ نے ان کے حالات کو بھی بیان فرما دیا ہے، اور تمہارے آپسی جو حالات ہیں اللہ رب العزت نے تمہارے موجودہ حالات کو فیصل کی صورت میں اللہ نے قرآن مقدس کو عطا کیا ہے، اور اللہ رب العزت نے یہ جو قرآن عطا کیا، اور ہم اور آپ جن حالات سے ابھی دو چار ہیں، اللہ رب العزت نے قرآن حکیم کی صورت میں اللہ نے ایک آیت نازل فرمائی، اور اللہ ارشاد فرماتا ہے یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کی مانسکتا یہ ہوگی، جن کی خواہش یہ ہوگی، جن کی منشا یہ ہوگی کہ وہ اللہ کے نور یعنی اسلام کو اپنے منہ کے پھونک سے بجھا دیں۔ آج ہم اور آپ جن حالات سے دو چار ہیں اور جیسے حالات ہمارے سامنے کر دیے گئے ہیں، آپ اپنی نظروں سے مشاہدہ کر رہے ہیں کہ پورے ملک میں ہمارے کیسے حالات ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے لوگوں کی مانسکتا اور ان کی منشا کو بیان کرتے ہوئے قرآن مقدس میں فرمایا یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، کچھ لوگ اس دھرتی پر ایسے بھی پیدا ہوں گے جن کی منشا یہ ہوگی، جن کی خواہش یہ ہوگی، جن کا ارادہ یہ ہوگا کہ وہ اپنے منہ کی پھونک
سے اسلام کے نور کو بجھا دینا چاہیں گے، مگر اے میرے بندو تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے اس دین کو بغیر یار و مددگار کے تنہا نہیں چھوڑا ہے، بلکہ اللہ آگے فرماتا ہے واللہ متم نورہ، اللہ اپنے نور کو مکمل کر کے چھوڑے گا، وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، اگرچہ دوسروں کو یہ بات بری لگے، اگرچہ دوسروں کو یہ بات پسند نہ آئے، جبھی تو اقبال کہتے ہیں شب گریزہ ہوگی آخر جلوے خورشید سے، رات چاہے جتنی تاریک ہو، رات چاہے جتنی اندھیر والی ہو، مگر ایک نہ ایک دن رات کی تاریکی ختم ہوتی ہے، صبح کا سورج ضرور نکلتا ہے، تو شب گریزہ ہوگی آخر جلوے خورشید سے، یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے، یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے۔ اور جو لوگ میرے آقا علیہ السلام کی پاکیزہ شان میں گستاخیاں کر کے اپنی ناعاقبت اندیشی کا اظہار کرتے ہیں، جو لوگ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں گستاخانہ کلمات کا ارتکاب کر کے میرے آقا کی بارگاہ میں گستاخیاں کرتے نظر آتے ہیں، میرے عزیزو ایسے لوگ چاہے جتنی بکواس کر لیں، میرے آقا کی شان اللہ رب العزت نے قرآن حکیم میں بیان کیا، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، میرے نبی کی شان کل بھی بلند تھی، آج بھی بلند ہے اور صبح قیامت تک بلند رہے گی۔ جبھی تو کہا جاتا ہے زیب کردار ہیں انوار فتردہ تیرے، زیب کردار ہیں انوار فتردہ تیرے، جزو ہستی ہیں نجوم ورفانہ تیرے، پھر جھوم کر کیوں نہ کہیں عاشق و شیدا تیرے، ارے مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے عادہ تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ عزیزان گرامی، تو اللہ رب العزت نے ہم تمام لوگوں کو نبی پاک علیہ السلام کی پاکیزہ امت میں پیدا فرمایا۔ اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو جو سب سے بڑی دولت عطا کی ہے وہ ایمان کی دولت ہے۔ اللہ رب العزت نے ہم پر احسان فرمایا کہ اللہ نے ہمیں کلمہ پڑھنے والا بنایا، چونکہ اللہ تبارک و تعالی اگر چاہتا تو ہمیں کسی اور قوم میں پیدا کرتا، مگر اس کا احسان ہے کہ اللہ نے مجھے اپنے حبیب کی امت میں پیدا کیا، اور جب آپ نبی کے ماننے والے ہیں، جب آپ نبی کے متبع و فرما بردار ہیں، آپ جب نبی کے پاکیزہ سنتوں شریعتوں کے اتباع کرنے والے لوگ ہیں، تو آپ کی ذمہ داری کیا ہے، آپ کا نسب العین کیا ہے، آپ کا فریضہ منصبی کیا ہے؟ تو اللہ رب العزت نے قرآن حکیم میں فرمایا اے مسلمانوں اگر تم ایمان والے ہو تو سنو تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ واللہ ورسولہ احق ان یرضوہ ان کانوا مؤمنین، اگر یہ لوگ کلمہ پڑھنے والے ہیں تو ان کی سب سے پہلی اور سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے کی کوشش کریں، اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے حصول میں آپ اپنی توانائی کو صرف کریں۔ جب آپ اپنی زندگی کے لمحات اللہ اور رسول کی رضا کے حصول میں صرف کریں گے تو پھر آپ اس طور پہ یہ نعرہ لگاتے نظر آئیں گے کہ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان ہوں، اسی لیے نمازی۔ اور جب آپ کی زندگی کا یہ وظیفہ ہوگا تو پھر آپ یہاں بھی کامیاب ہوں گے اور قیامت کے دن بھی کامیاب ہوتے نظر آئیں گے۔ تو میرے عزیزو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم مسلمانوں کو ایمان والا بنایا ہے، اور اللہ رب العزت نے ہم پر اتنی نعمتیں نازل فرمائی، اللہ نے ہم نے اتنی نعمتوں سے سرفراز فرمایا کہ اگر آپ پوری زندگی اس کو شمار کرنا چاہیں تو اس کو شمار نہیں کر سکتے۔ اور کیوں شمار کر سکتے ہیں آپ؟ اللہ نے خود قرآن میں فرمایا وَإِن تَعُدُّ نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اے میرے بندو اگر تم میری نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو تم اسے شمار نہیں کر سکتے، مگر اے میرے بندو ہم نے جو اتنی نعمتیں دی ہیں ہم تم سے کسی چیز کا تقاضا نہیں کرتے، ہم تم سے کسی چیز کا ڈیمانڈ نہیں کرتے، ہم تم سے کچھ نہیں مانگتے۔ اے میرے بندو اگر تم میرے دیے گئے نعمتوں کا شکریہ
ادا کرو گے تو یاد رکھنا میری ہی وہ شان ہے کہ لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، اگر تم میری نعمتوں کے شکریہ ادا کرو گے تو ہم تمہاری نعمتوں میں اور اضافہ کر دیا کریں گے، ہم تمہاری نعمتوں میں اور اضافہ کریں گے، مگر اس کے خلاف اگر تم اس کی ناشکری کرو گے، اگر تم کفران نعمت کا ارتکاب کرو گے تو پھر یہ بھی یاد رکھنا تُعْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ، وہ اللہ ہی ہے جسے چاہتا ہے بادشاہت عطا کرتا ہے اور جس سے چاہتا ہے بادشاہت کو چھین لیا کرتا ہے۔ تو میرے عزیزو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بڑی بڑی نعمتیں عطا فرمائی، اللہ رب العزت نے ہم پر بڑے احسان فرمائے، مگر اللہ کی ایک بڑی نعمت اللہ نے اولاد کی صورت میں مومنین کو عطا فرمایا۔ اولاد اللہ رب العزت کی بہت بڑی نعمت ہے، اور اس نعمت کی اہمیت کا اندازہ آپ اس سے لگائیں کہ بڑے بڑے انبیاء کرام جب رب کی بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے ہیں تو دعا کرتے ہیں ربی حب لی من الصالحین، اے میرے پروردگار اگر تو مجھے اولاد عطا کرنا تو مجھے نیک اولاد عطا کرنا۔ اس سے پتہ چلا کہ اولادیں دو طرح کی ہوتی ہیں، اگر آپ کی اولاد نیک ہے تو وہی اولاد آپ کی جنت میں جانے کا ذریعہ بنے گی، اور اگر آپ کی اولاد شریعت و طریقت سے انحراف کرتے ہوئے اور اپنی زندگی اپنی طبیعت کے مطابق گزارتی ہے تو یقین جانیں یہی اولادیں آپ کو جہنم میں لے جانے کا ذریعہ بنتی نظر آئے گی۔ تو میرے عزیزو، حضرت ابراہیم علیہ السلام جب انہوں نے دعائیں کی تو فرماتے ہیں مولا رب حب لی من الصالحین، پروردگار ہمیں نیک اولاد عطا فرمانا۔ جب اللہ نے انہیں اولاد عطا کر دی تو انہوں نے کوئی تماشا نہیں کیا، کسی اور طریقے سے خوشیاں نہیں منائی، بلکہ اپنی پیشانی کو رب کی بارگاہ میں جھکایا اور عرض کرتے ہیں الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق، اے میرے پروردگار تیرا کروڑوں احسان ہے کہ تو نے اس بڑھاپے میں مجھے دو بیٹے عطا فرمائے، ایک کا نام اسماعیل ہے اور دوسرے کا نام حضرت اسحاق علیہ السلام ہے۔ اور جب انہوں نے دعائیں کی تو صرف اتنے ہی پہ بس نہیں کیا، بلکہ جب اپنے ہاتھوں کو دراز کرتے ہیں تو کہتے ہیں مولا ربی جعلنی مقیم الصلاۃ، ربی جعلنی مقیم الصلاۃ وَمِن ذُرِّيَّتِي رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَا، اے میرے مالک تو نے اولاد بھی دے دیا ہے، مولا بس اتنا کرم کرنا کہ تو مجھے بھی نمازی بنا دینا، اور قیامت تک میری جتنی اولادیں آئیں گی تو سب کو نماز کا پابند بنا دینا۔ اس لیے میرے عزیزو، اللہ رب العزت کے اس پیغمبر نے یہ دعا کر کے ہم تمام لوگوں کو پیغام دیا کہ جب بھی تم رب کی بارگاہ میں اولاد مانگنے کے لیے ہاتھ اٹھانا تو مطلق اولاد مت مانگنا، بلکہ رب کی بارگاہ میں نیک اولاد کی دعا کرنا۔ جب اولادیں نیک ہوں گی تو اللہ اس کا صلہ تمہیں یہاں بھی عطا کرے گا اور قیامت کے دن بھی عطا فرماتا ہوا نظر آئے گا۔ تو میرے عزیزو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولاد کی صورت میں ہمیں بڑی نعمت عطا فرمائی، مگر یاد رکھیں باپ بننا بڑا آسان ہے، باپ کی ذمہ داری کو پوری کرنا مشکل کام ہے۔ بچوں کی اچھی تربیت کرنا یہ مشکل امر ہے، بچوں کی صحیح نگہداشت کرنا یہ ایک باپ کی اولین ذمہ داری ہے۔ اس لیے کہ میرے پیغمبر حضور پاک علیہ السلام نے اپنے بچوں کی تربیت ہمیں کیسے کرنی ہے میرے آقا نے 3 اصول عطا فرمائے، اور میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں ادبوا اولادکم علی 3 خصال، اے دنیا والو تم اپنے بچوں کو 3 باتیں ضرور سکھانا، اپنے بچوں کو 3 طریقے پہ پرورش کرنا۔ ادبوا اولادکم علی 3 خصال، اپنے بچوں کو 3 باتیں سکھانا۔ ان میں پہلی بات کیا ہے تو میرے نبی نے ارشاد فرمایا حب نبیکم، سب سے پہلی اور سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ اپنے بچے کے سینے میں مصطفیٰ کی محبت پیدا کر دینا۔ تمہاری بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ اپنے بچوں کے گھٹیوں میں نبی کی محبت پلانا۔ تمہارا جب یہ بچہ
گا، نبی کی ذات سے محبت کرے گا، اور مصطفیٰ کی محبت جب اس کے سینے میں ہوگی تو جب وہ بڑا ہوگا، جب وہ جوانی کے دہلیز پہ قدم رکھے گا تو بلندی درجات پہ فائز ہو کر بھی وہ یہ نعرہ لگاتا ہوا نظر آئے گا کہ میرا سب کچھ گنبد خضرا کل بھی تھا اور آج بھی ہے، میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ میرے عزیزو، جب آپ کا یہ طریقہ کار ہوگا، جب آپ اپنے بچوں کو نبی پاک علیہ السلام کی پاکیزہ محبت اپنے بچوں کے سینے میں منتقل کریں گے تو وہ اس کے قدم بہکیں گے نہیں، اس کے قدم پھسلیں گے نہیں، بلکہ وہ نبی کی بتائی گئی پاکیزہ شریعت کے مطابق اپنی زندگی گزارتا ہوا نظر آئے گا۔ اور نبی نے دوسری بات بتائی، آپ نے ارشاد فرمایا وَعَلَىٰ حُبِّ أَهْلِ بَيْتِ، نبی کی محبت سکھا دو اور ساتھ ہی ساتھ نبی کے گھر والوں کی محبت بھی اپنے بچوں کو سکھاؤ۔ صرف نبی سے محبت کر لینا یہ ایمان کی اکملیت کی نشانی نہیں ہے، بلکہ آپ کا ایمان اسی وقت مکمل ہوگا جب آپ نبی سے بھی محبت کریں اور نبی کے گھر والوں سے بھی محبت کریں، اور جب آپ کے بچے کے سینے میں نبی اور آل نبی کی محبت ہوگی تو جب وہ بچہ بڑا ہوگا تو وہ یہ شعر گنگناتا نظر آئے گا جس کو میرے امام نے فرمایا، ہم اہل سنت کا بیڑا پار ہے اصحاب حضور، نجم ہے اور ناؤ ہے، اطرت رسول اللہ کی عرش حق ہے، مسند رفعت رسول اللہ کی دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی۔ اور میرے نبی کی شان اور میرے گھر والے، میرے آقا کے گھر والوں کی شان کتنی بلند ہے، آپ ذرا اس سے اندازہ لگائیں کہ کچھ صحابہ نبی کی بارگاہ میں کچھ تحفے، کچھ نذرانے اور کچھ ہدیے لے کر کے تشریف لائے، اور انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں نے انہی نظروں سے آپ کو طائف کی زمین پہ لہو لہان ہوتے دیکھا ہے، یا رسول اللہ میں نے انہی نظروں سے غزوہ احد میں آپ کے دندان مبارک شہید ہوتے دیکھے ہیں، یا رسول اللہ آپ نے بڑی مشقت میرے لیے برداشت کی ہے، یا رسول اللہ یہ کچھ نذرانے ہیں جسے آپ قبول فرما لیں۔ جیسے ہی صحابہ نے یہ بات عرض کی تھی، اللہ رب العزت نے حضرت جبریل امین کو بھیجا اور اللہ ارشاد فرماتا ہے قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، اے میرے حبیب آپ بتا دیجئے ان لوگوں سے اگر یہ لوگ مجھے کچھ دینا چاہتے ہیں تو بس اتنا کریں کہ میرے گھر والوں سے محبت کریں، یہی میری کمائی اور یہی میری مزدوری۔ تو نبی سے اور نبی کے گھر والوں سے محبت کرنا یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے، اور اپنے بچوں کی سینے میں نبی اور آل نبی کی محبت منتقل کرنا یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ اور تیسری بات جو میرے پیغمبر نے ارشاد فرمائی، میرے نبی فرماتے ہیں وقراءۃ القرآن، سب کچھ کرنا اپنے بچوں کو قرآن پڑھنے والا ضرور بنا دینا، سب کچھ کرنا، بچے کو ڈاکٹر بھی بنانا، انجینئر بھی بنانا، انہیں ہائر ایجوکیشن بھی دلانا، مگر یاد رکھنا سب سے پہلے اپنے بچے کو قرآن مقدس کی تعلیم دینا۔ جب تمہارے بچے قرآن کے قاری ہوں گے، قرآن پڑھنے والے ہوں گے، تم قبر میں رہو گے، تمہارا بیٹا دنیا میں رہے گا، جب تک قرآن کی تلاوت کرتا رہے گا اللہ بیٹے کے ثواب بعد میں دے گا، اللہ قبر میں آپ کو ثواب عطا فرماتا ہوا۔ اور آج ہر برے ماں باپ کی شکایت ہوتی ہے میرے بچے میری بات نہیں مانتے، میرے بچے میرا کہنا نہیں مانتے، میرے بچے میری قدر نہیں کرتے۔ میرے بھائیوں، جتنا زیادہ قصور ان بچوں کا ہے کہ وہ آپ کی بات نہیں مانتے، اس سے زیادہ قصور آپ کا ہے کہ آپ نے اپنے بچوں کو قرآن پڑھنا نہیں سکھایا۔ اگر آپ نے اپنے بچوں کو قرآن پڑھنا سکھایا ہوتا وہ اس آیت کو ضرور پڑھتا جس میں اللہ نے فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اگر آپ کا بیٹا قرآن کا قاری ہوتا وہ یہ اس آیت کو ضرور پڑھتا جس میں اللہ نے فرمایا فَإِمَّا يَبْلُغَنَّ عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما، کہ جب ماں باپ بوڑھے ہو جائیں،
جب ان کی عمر زیادہ ہو جائے تو ان کے سامنے بلند آواز سے بات مت کرنا بلکہ نرمی سے ان سے گفتگو کرنا۔ یہ کون سکھا رہا ہے؟ یہ قرآن مقدس ہمیں تعلیم دے گا۔ اگر آپ اپنے بچوں کو قرآن مقدس کی تعلیم دیں گے تو یقین جانے او بیٹا آپ سے زبان درازی نہیں کرے گا، بلکہ بڑھاپے میں جب اس کے ہاتھ اٹھیں گے تو یہ دعا کرے گا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے میرے پروردگار میرے ان بوڑھے ماں باپ پر تو ایسے ہی رحمتوں کی بارش برسا جیسے کہ بچپن میں یہ میرے لیے رحمت کے سائبان بنے ہوئے تھے۔ اس لیے میرے عزیزو ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے بچوں کی صحیح تربیت کریں، اپنے بچوں کی اچھی نگہداشت کریں، ان کے اٹھنے بیٹھنے، ان کے کردار و گفتار کا ہم معائنہ کریں اور اپنے بچوں کو قرآن مقدس کی تعلیم ضرور دیں، اس لیے کہ یہ بچے اگر صحیح ہوں گے تو کل قیامت کے دن اللہ آپ کو اس کا اجر عطا کرے گا، اور اگر آپ کے بچے اس راستے سے ہٹ کر اپنی طبیعت اور منمانی کے مطابق زندگی گزاریں گے تو میرے عزیزو اللہ نے جو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو تم اپنے آپ کو بھی جہنم سے بچاؤ۔ آپ 5 وقت نماز کے نمازی ہیں، آپ کی ایک نماز نہیں چھوٹتی، یقیناً بہت اچھی بات ہے، مگر آپ کے بچے اگر سڑکوں پر آوارہ گردی کرتے پھرتے ہوں تو پھر یقین جانیں کل قیامت کے دن اللہ آپ سے اس کے بارے میں مواخذہ ضرور فرمائے گا۔ اس لیے ہم اور آپ سب کی ذمہ داری ہے کہ جب ہم مسلمان ہیں تو ہماری زندگی کا ایک ہی مقصد ہو کہ ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بطحا کی رضا جوئی، وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار اپنی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ السلام علیکم۔